السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں سمینہ رانا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مبشر لقمان صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بس میں ابھی پہنچا ہوں ڈرائیو کر کے، بہت تھکا ہوا ہوں. بڑی لمبی رائٹ. ڈرائیو کی میں. تو سر کیا کوئی خبریں بھی ہیں لمبی ڈرائیو سے یا نہیں؟ خبریں ہیں میرے پاس، ہیں میرے سر پاس. بریک کریں گے؟ کر دیں گے. آپ پہلے اپنے سوال کر لیں، پھر خبر بھی ایک بڑی خبر دے دوں گا آپ کو. اچھا رائٹ. سر سوال میرے پاس یہ ہے کہ ڈالا جیل کے جیلر عمران خان سے ملنے نہیں دے رہے، ملاقات نہیں کرنے دے رہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملاقات سے متعلق جو کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں بھی سخت ریمارک سامنے آئے ہیں جسٹس سردار اسحاق کے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے، ہم سب پپٹ ہیں. جیلر سپرنٹینڈنٹ جیل ڈڈیالہ جیل وہ پپٹ ہیں، آر پی او پپٹ ہیں. سب کو پتا ہے کہ آرڈرز کہاں سے آ رہے ہیں. مبشر صاحب، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ عدلیہ کی طرف سے بھی ری ایکشن آنا شروع ہو گیا ہے اب؟ ہاں جی، ری ایکشن تو آ رہا ہے، لیکن بڑے ادب کے ساتھ میں کہوں گا، اگر کسی جج صاحب کو یہ لگتا ہے کہ وہ پپٹ ہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے فوری طور پہ. پھر وہ جج تو رہ ہی نہیں سکتے، پھر وہ انصاف بھی نہیں کر سکتے، وہ کسی کو انصاف بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ تو پپٹ ہیں بقول ان کے. میں نہیں کہہ رہا، یہ انہوں نے خود کہا جو آپ نے مجھے کوٹ کیا. بات یہ ہے کہ جیلر کے پاس، اڈیالہ جیل کے جیلر کے پاس آن لائن میٹنگز کی ریکویسٹ کہیں نہیں ہے. اب آن لائن میٹنگ جو ہے وہ جیل قوانین میں نہیں ہو سکتی. قانون چینج کر لیں، عدالت اجازت دے دے، وہ دے دیں گے اجازت. اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں. اب یہ کہنا کہ آرڈرز کہاں سے آتے ہیں کہاں سے نہیں آتے، تو ان کو آج شوکت صدیقی صاحب کا کیس پڑھ کے سنا دیں کہ 6 سال بعد شوکت صدیقی کو انصاف تو مل گیا ہے لیکن نوکری چلی گئی، اور بڑی مشکل میں انہوں نے یہ سال گزارے. ان کو پینشن بھی نہیں مل رہی تھی، ان کو پریکٹس بھی نہیں کرنے دے رہے تھے، ان کو ذریعہ معاش کے لیے ان کو پرابلم پڑ گئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اب ذرا یہ جج صاحب جو ہیں، ان سے کہیں کہ اپنی ہی چیف جج کو کوئی انصاف کسی طرح دلوا دیں، یا کم از کم ان لوگوں کو سزا دے دیں جو جنہوں نے شوکت صدیقی کے ساتھ یہاں تک ان کو پہنچایا. وہ یہ بھی نہیں کر سکتے. یا پھر ایسا کریں کہ ان کی زندگی کے 6 سال ان کو واپس دے دیں. وہ ایسا بھی نہیں دے سکتے. یا پھر کوئی ایسی جاب جو پچھلی 5 سال 6 سال کی مشقتوں کی کمپنسیشن کر سکے، وہ دے دیں ان کو. وہ بھی نہیں دے سکتے. تو پھر پپٹ ہر ایک کو کہنا ذرا زیادتی کی بات ہے. ہر آدمی قانون اور آئین کے ایمبٹ میں رہتے ہوئے اور اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے کام کرتا ہے، اور فاضل جج صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے. رائٹ. مبشر صاحب، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اور بہت سارے مسئلے ہیں، ایک اور مسئلہ ہے جو کہ ملک کا ہی مسئلہ بن گیا، وہ کچے کے ڈاکو ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہ پچھیتی گھاس کی طرح سے پھر اگاتے ہیں. یہ بے خوف گھوم رہے ہیں، وارداتیں کر رہے ہیں. کند کوٹ میں انہوں نے ایک اور ٹیچر کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے. مبشر صاحب، یہ آپریشن تو ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کچے کے ڈاکو قابو کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں، اس کے کئی ریزنز ہیں. ایک تو کچے کا جو علاقہ ہے وہ کومب نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں، انڈیا میں بھی ویرا پن جو تھا، جب وہ جنگلوں میں چھپا ہوا تھا اور کچے کے علاقے میں چھپا ہوا تھا، تو مجھے ایگزیکٹلی تو یاد نہیں، لیکن 15-20 سال تو اس نے وہ کیا، وہاں پہ اس کو ڈھونڈنے میں لگایا. پوری پولیس فورس کا بڑا ایک ایفرٹ اور ریونیو اور پتہ نہیں ریسورس لگا اس کو. کچے کے ڈاکوؤں کو اگر آپ نے پکڑنا ہے تو سب سے پہلے ان سیاستدانوں کو پکڑیں جو ان کی پوش پناہی کرتے ہیں اور جن کی پوش پناہیوں سے وہ بچے ہوئے ہیں. پھر ان پولیس والوں کو پکڑیں جو ان کی مخبریاں کرتے ہیں اور ان کو وقت سے پہلے خبریں دے دیتے ہیں. پھر اپنی پولیس فورس کو ایکوپ کریں، کیونکہ کچے کے ڈاکو کے پاس تو راکٹ لانچر بھی ہیں اور اینٹی ایئر کرافٹ بھی ہیں، پتہ نہیں میزائل موٹر RPG-7 راکٹس ہیں ان کے پاس. اور پولیس کے پاس بیچاری ہماری وہ پرانے سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے کی رائفلیں ہیں. تو وہ تو مرنے جا سکتے ہیں نا آپریشن میں، وہ بیچارے آپریشن کرنے تو نہیں جا سکتے. تو پولیس کو ایکوپ کریں، پولیس کو ٹرین کریں پراپر طریقے سے، اور پھر ہر اس شخص کو جو کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ جس کی شناسائی یا واقفیت یا کوئی اس کا تعلق ثابت ہوتا ہے، اس کو بھی پھانسی چڑھائیں. پھر اس کو بھی پھانسی چڑھائیں نا. تبھی اپنا ان کو انفارم نہیں کرے گا کوئی کہ بھئی ابھی آج تمہارے اوپر ریڈ ہونے والا ہے، ادھر سے غائب ہو جاؤ، یہ ہونے والا ہے، ادھر سے غائب ہو جاؤ. اب تو پورا علاقہ جو ہے لا لیسنس کی حالت یہ ہے
کہ دن کو نہیں وہاں جا سکتا آدمی، پہلے تو صرف رات ہوتی تھی، اب وہ دن کو نہیں جا سکتا آدمی۔ ابھی ایک ٹیچر کی جس طرح سے شہادت ہوئی ہے دلیر آدمی کی، کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی ہے، کسی کو فرق ہی نہیں پڑا اس کا۔ رائٹ۔ تو مبشر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نجکاری کے حوالے سے جو معاملات چل رہے تھے، وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ اور پی آئی اے کی نجکاری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے، لیکن اب پیپلز پارٹی اس مسئلے میں اڑ گئی ہے، درمیان میں آڑے آ گئی ہے۔ شریف الرحمان مولا بخش چانڈیو نے کہا ہے، برملا کہہ دیا انہوں نے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے نجکاری۔ تو کیا معاملات طے پا جائیں گے مبشر صاحب، یا پھر مزید لڑائی بڑھے گی آگے؟ نہیں، یہ معاملہ تو طے پا گئے ہیں۔ اچھا، آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ایک خبر یہ بھی ہے جو میں نے آپ کو دینی تھی کہ حکومت اوکے، نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپریل کے مہینے کے اندر اندر پی آئی اے کی نجکاری ہونی، اچھا، اور ایئرپورٹ کا بھی جون جولائی تک وہ ایئرپورٹس کا بھی ہو جائے گا۔ جو پرابلم پڑی ہوئی ہے زیادہ وہ سٹیل مل کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اور سٹیل مل کے اوپر جو ہے وہ کافی پرابلمز ہو رہی ہیں، اور میں آپ کو پتا ہے ہمارے کورٹس بھی آ جاتے ہیں۔ وہ ایک کوئی آدمی جاتا ہے بے نامی اور وہ سٹے لے لیتا ہے۔ افتخار چودھری صاحب نے جب سٹیل مل کی ڈیل ہو رہی تھی، بہت لوکریٹو ڈیل ہو رہی تھی، انہوں نے اس میں گند کر دیا پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد آج تک اس کے اوپر ہزاروں بلین ہم دے چکے ہیں اس سٹیل مل کو۔ افتخار چودھری کی پینشن ختم ہونی چاہیے نا، اور اس کو بھی جیل میں ڈالنا چاہیے غلط فیصلوں کی وجہ سے، جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ان فیصلوں کی وجہ۔ تو میرا خیال ہے کہ نجکاری تو ہو جائے گی پی آئی اے کی فوری طور پہ، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں آج کا مجھے پتہ نہیں ہے، پرسوں تک میں نے دیکھا تھا 10 روپے کا یا 9 روپے کا جو پی آئی اے کا شیئر تھا وہ اٹھ کے 20 روپے تک چلا گیا تھا، اور ایک عام تاثر یہ تھا اسٹاک مارکیٹ میں کہ یہ اگلے 10 دن میں 40 روپے تک جا سکتا ہے اگر فائنل ہو جائے نجکاری۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری جو ہے وہ کس سٹیج پہ پہنچ رہی ہے، کیونکہ ورنہ انویسٹر اس کے شیئرز نہ اٹھا رہے ہوتے، ان کو پتہ ہے کہ کل کو لیکویڈیشن جب ہوگی تو پھر ان کو اتنا پروفٹ اس کے اوپر ملے گا۔ تو یہ تو نجکاری تو ہو کے رہے گی ہے، یہ تو فیصلے ہو گئے ہیں۔ رائٹ۔ مرشد صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ پنجاب کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلی کی 4 اور قومی اسمبلی کی 1 نشست پر 21 اپریل کو الیکشن ہونے ہیں، لیکن پی ایم ایل این کے سینئر رہنما کوئی زیادہ انٹرسٹ شو نہیں کر رہے الیکشن میں۔ کیا وجہ ہے؟ ان کو ہار جانے کا ڈر ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پی ایم ایل این جو ہے نا وہ اس کے اندر بھی کافی دراڑ پڑی ہوئی ہے، اور جس طرح پی ٹی آئی کے اندر دراڑ پڑی ہوئی ہے، اور کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کا زور ہے اس وقت سینٹرل پنجاب میں، اور اس کے ووٹرز جو ہیں وہ ووٹ ڈالنے ضرور آئیں گے، اور ان کو یہ بھی امید ہے کہ جب تک یہ ضمنی الیکشنز ہوں گے تب تک شاید ان کو واپس بلے کا نشان نہ مل جائے، شاید وہ مل جائے۔ تو اس صورت میں ان کو لگتا ہے کہ وہ 1 روپیہ بھی خرچیں گے الیکشن میں تو وہ بڑا ایک آپ سمجھیں کہ ویسٹ ہوگا وہ والا روپیہ جو ہے۔ سو کافی یو آر رائٹ، اپنا لیوک وارم ہے اس میں، لیکن اینڈ میں میاں نواز شریف صاحب جس کو کہیں گے اس کو الیکشن تو لڑنا پڑے گا، اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن ضمنی الیکشنز میں اس وقت موریل جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کافی ہائی جا رہا ہے۔ 11 اکتوبر 2018 کو اسلام آباد کے جج شوکت عزیز صدیقی کو عہدے سے برطرف کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے وہ نوٹیفیکیشن کا عدم قرار دے دیا ہے، اور یعنی انہیں سیاسی بنیادوں پر ہٹایا گیا، اور اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی ریفرنس ہے۔ دونوں کیسوں میں نام آ رہا ہے جنرل فیض کا، اور نام لینے پر وہ دھمکیاں دیتے خواجہ آصف یعنی وزیر دفاع، اور پھر آزاد بھی ہیں۔ آپ کیا نہیں سمجھتے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے؟ اچھی باتیں ہیں، بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن یہ کتابی باتیں ہیں، یہ باتیں اپلیکیبل نہیں ہوتی ہیں مثلاً، اور یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی حد تک جو ہے نا اپلیکیبل نہیں ہوتی ہیں۔ آپ پاکستان کو چھوڑ دیں، امریکہ میں کیپٹل ہل کے اوپر سٹارم کرنے کے باوجود ٹرمپ کی اب ہیئرنگ ہی نہیں ہو رہی ہے، اور اب امید ہے اس کی ہیئرنگ الیکشنز کے بعد ہوگی۔ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے وہاں پہ۔ کوئی اور ہوتا تو کب کے یہ فیصلے بھی ہو گئے ہوتے، ٹھیک ہے نا، کوئی اور نارمل وکیل بھی ہوتے تو کب کے یہ فیصلے بھی ہو گئے ہوتے، سزائیں بھی ہو گئی ہوتی، امپلیمنٹ بھی ہو گئی ہوتی، شاید ابھی تک سزا ختم بھی ہو گئی ہوتی۔ تو یہ سب یہاں آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں الطاف حسین کو کیسے چھوڑا گیا مرڈر کیس میں بھی، اور ہیٹ سپیچ کیسز میں ایئر ٹائٹ کیسز تھے لیکن اس میں وہ چھوٹ گئے۔ آپ اور بھی ایسے کئی کیسز دیکھ سکتی ہیں پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔
تو جنرل فیض ہمیں پتہ ہے کلپریٹ ہے، ہمیں پتہ ہے اس ملک میں بہت انہوں نے خرابیاں کی، بہت انہوں نے گند کی ہے، لیکن وہ نہیں آئیں گے، قانون کی زد میں نہیں آئیں گے. چلیں میں نے کئی دفعہ پہلے کہا، آج میں برملا کہہ رہا ہوں. رائٹ. مبشر صاحب ذرا انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر بھی سوال کر لیتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ اینٹھنی بلنکن مشرق وسطیٰ کا دورہ مکمل کر کے اسرائیل پہنچ گئے. اس سے پہلے بھی انہوں نے اسرائیل کے بہت سارے دورے کیے ہیں، لیکن کچھ حالات میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب ٹرمپ آئیں گے تو ہو سکتا ہے پھر حالات بہتر ہو جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ نہیں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے آنے یا نہ آنے سے امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ نہیں بدلے گی. امریکہ کی یہ پالیسی تو بدل سکتی ہے کہ جی امریکہ نے ایکٹیولی کسی جنگ میں جانا ہے کہ نہیں جانا، لیکن جو امریکن انوالومنٹ ہے ورلڈ میں اور جس جگہ پہ جو ہو رہی ہے، جو ہلری کلنٹن نے ایک دفعہ ڈیپ اسٹیٹ کی بات کی تھی، ایکچولی ان سے کہیں کہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اصل میں ڈیپ اسٹیٹ تو امریکہ کے اندر ہے، کہ سی آئی اے جو کرتی ہے یا ان کی جو اسپیشل فورسز جو کرتی ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا. رائٹ. مبشر صاحب، ڈونلڈ لو نے بھی کانگریس کمیٹی میں سٹیٹمنٹ دے دیا ہے سائفر کے حوالے سے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ علی محمد خان کہتے ہیں کہ اگر امریکی سائفر نہیں تھا اور یہ کوئی چیز تھی ہی نہیں تو پھر آپ نے سفیر کو بلا کر کیوں ڈیمارش کیا، اور اگر سائفر نہیں ہے تو عمران خان پر کس چیز کا کیس بنایا ہوا ہے؟ چلے میں آپ کو، رمضان کا مہینہ ہے تو علی محمد خان کے متعلق ایک بابرکت بات آپ کو بتا دوں. جی جی. یہ شخص اتنا جھوٹا اور اتنا گرا ہوا ہے، اتنا یہ یعنی مکروہ قسم کی گفتگو کرتا ہے کہ اسمبلی کے اندر اس نے پہلے درود پاک پڑھی اور پھر اس نے کہا کہ جی میں استعفیٰ دے رہا ہوں، اور جب بعد میں کورٹ میں گیا ہے تو کلمہ پڑھ کے کہنے لگا کہ میں نے تو استعفیٰ نہیں دیا. اب اس آدمی کے کردار کا آپ خود اندازہ لگا لیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے اندازہ لگا لیں کہ یہ جو میں نے اس کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں وہ صحیح ہیں کہ ill founded ہیں، وہ غلط ہے کہ آپ کو اس میں کوئی سچائی لگتی ہے. پی ٹی آئی کے اندر جو ہے نا خود 4 قسم کا بیانیہ بن گیا. اب دیکھیں، حماد اظہر نے ریزائن کر دیا پی ٹی آئی پنجاب سے، اس کی صدارت سے. اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ ہم اب چل گیا پی ٹی آئی والوں کو اندر سے کہ میاں اسلم اقبال کے خلاف جو سازش چلی تھی پوری کی پوری، اور ان کے یعنی سمدھیانے میں جو پولیس وغیرہ گئی تھی وہ حماد اظہر کے کہنے پہ شاید گئی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی بیٹی کی جہاں منگنی ہوئی تھی پولیس وہاں گئی، انہوں نے بدتمیزی کی اور پورے خاندانوں کی سبکی ہوئی ہے. جو میاں اسلم اقبال ہے وہ بہت ایک ڈیسنٹ آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے بیسیکلی، لیکن جب ان کا ایک بڑا وائلڈ سا ری ایکشن آیا تھا اور پولیس والوں کے خلاف آیا تھا تو لوگ جو ان کو جانتے نہیں تھے وہ یہی باتیں کر رہے تھے، اور میں اس وقت بھی ان کو کہتا تھا کہ کچھ نہ کچھ کیا ہے جو اس وجہ سے یہ ری ایکشن آ رہا ہے، ورنہ میاں اسلم اقبال میرا اور ان کی سیاست الگ ہو سکتی ہے لیکن میں بہت ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، بہت زیادہ میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. تو یہ ہے کہ حماد اظہر جو ہیں، اب پھر حماد اظہر نے کوشش کی کہ پنجاب سے وہ ابھی ضمنی انتخابات میں ایم پی اے کا الیکشن لڑیں اور پنجاب میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہو جائیں. تو عمران خان نے ان کو شٹ اپ کال دی جیل سے اور کہا کہ خبردار تم اپنی اوقات میں رہو، تم زیادہ نکل رہے ہو ادھر ادھر. تو اس وجہ سے دل برداشتہ ہو کے حماد اظہر نے ریزائن کر دیا. اب مزید لڑائیاں ہو رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ ان کے اندر بہت شدید اختلافات دیکھیں گی. تو ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کون سا پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے اور کون سا نہیں ہے، کیونکہ جب بیرسٹر گور نے اتحاد کیے تھے تو عمران خان نے ان کو بلا کے جھاڑ پہ لا دی کہ یہ اس سے اتحاد نہیں کرنے تھے، انہیں اس سے کرنے تھے. تو اب تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ان کا خود ساختہ چیئرمین بھی پارٹی کی مرضی کے یا بانی کی مرضی کے فیصلے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ابھی آپ ان کے کافی ایسے کلا بازیاں دیکھیں گے، آپ فکر نہ کریں. مبشر صاحب، ہماری لاسٹ کوشچن یہ بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی ہے. مشیر اطلاعات کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی ہے بیرسٹر سیف، انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے کہنے پر پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ بڑا برا سلوک ہو رہا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. مبشر صاحب، کیا واقعی مریم نواز کو ایسے احکامات دے رہے ہیں؟
بات یہ ہے کہ دیکھیں مریم نواز سے اختلاف تو ہو سکتا ہے ہمارا اور ہے کئی باتوں پہ، لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا۔ اب بیرسٹر سیف جو ہیں ان کی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں۔ بیرسٹر سیف پہلے جنرل مشرف کے اپنا خاصم خاص سپوکس پرسن ہوتے تھے، پھر جب جنرل مشرف پاور سے ہٹے تو وہ ایم کیو ایم میں چلے گئے اور الطاف حسین کی طرف سے وہ سینیٹر بھی بنے، ٹھیک ہے، ان کو بنایا گیا وہاں پہ اور وہ خاصم خاص ہو گئے وہاں پہ۔ جب الطاف حسین کے اوپر برا وقت آیا تو وہ ایم کیو ایم پاکستان میں آ گئے، اور پھر جب ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر برا وقت آیا تو انہوں نے تحریک انصاف جوائن کر لی۔ اب آپ سوچ لیں، ہر دور میں ان کی ساری سٹیٹمنٹس ڈال کے دیکھ لیں تو آپ کو اسی قسم کی دوسروں کے مخالفین کے خلاف ان کو سٹیٹمنٹس ملیں گی۔ اگر کل کو یہ پی ایم ایل این میں آ جائیں گے تو یہ کہیں گے میں نے اس وقت تو بیان پریشر میں دیا تھا، میں دینا نہیں چاہتا تھا، میں تو دل سے عزت کرتا ہوں مریم نواز کی۔ سو یہ بیرسٹر سیف ہے آپ کے سامنے، وہ علی احمد خان جن کا میں نے آپ کو بتا دیا، ایسا باقی بھی لوگ ہیں ان کی بھی اوقات پتہ نہیں۔ رائٹ، ٹھیک، بہت شکریہ مبشر صاحب آپ کی قیمتی وقت اور آپ کی قیمتی تجزیے کا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔